نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في الصبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الأقدام إلى الجماعات وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کے اس مقدس دن کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ معزز سامعین، ناظرین اور حاضرین، میں نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ بڑی عظیم حدیث ہے، الفاظ بہت تھوڑے ہیں لیکن پیغام بہت بڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ملکہ عطا فرمایا تھا کہ آپ تھوڑے الفاظ میں بہت گہری بات کرتے تھے، بہت بڑی بات کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین اعمال ایسے ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جانے والے ہیں، یعنی ان کے سبب اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وثلاث درجات، اور فرمایا کہ تین اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور فرمایا وثلاث منجیات، فرمایا کہ تین اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو نجات دی جاتی ہے۔ وثلاث مہلکات، فرمایا کہ تین اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان ہلاکت اور بربادی میں گر جاتا ہے، تو ان سے بچنا چاہیے۔ میں مختصر آپ کے سامنے میں یہ صرف حدیث کا ترجمہ اور تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان جو حضور کا اپنی امت کے نام ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ سب سے پہلی چیز حضور نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں فَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ، جو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، گناہوں کو مٹا دینے والی ہیں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، پہلی چیز فرمایا کہ سردیوں کی یخ بستہ راتوں میں نماز کے لیے وضو کرنا۔ پاکیزگی اور طہارت اللہ کو انسان سے مطلوب ہے۔ نماز تو ہم 5 وقت پڑھتے ہیں، لیکن معمول یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی وضو ٹوٹے اسی وقت وضو کر لینا چاہیے، یعنی نماز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ نماز کے لیے جاؤں گا تو وضو کر لوں گا۔ اور سردیوں میں آپ دیکھیں اکثر لوگ نماز اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، کہیں آفس میں یا کہیں اب جوتے پہنے ہوئے ہیں یا دوسرے تسمے والے جوتے ہیں تو اس کو گھنٹہ لگا کے پہلے تسمے کھولوں، پھر باندھوں، پھر وضو کروں، پھر جرابیں چڑھاؤں۔ جب یہ پہلے سے ہی وضو میں ہوگا تو نماز پڑھنا آسان ہو جاتی ہے۔
جو انسان 24 گھنٹے وضو میں رہتا ہے، یہ آپ تجربہ کر لیں، نماز پڑھنا آسان ہو جاتی ہے۔ جو شخص ہمیشہ مسلسل اپنی عادت بنا لے کہ جب واش روم کیا یا وضو ٹوٹا اسی وقت وضو کر لے، تو آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنا آسان ہو جاتی ہے۔ جب وضو نہیں ہوتا تو نماز پڑھنا تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، بالخصوص سردیوں میں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبْرَاتِ، کہ سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں جب دل نہ کر رہا ہو، جب دل نہ چاہتا ہو، اس وقت وضو کرنا۔ اور یہ کتنا بڑا فضیلت والا عمل ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میری امت کے جو لوگ وضو کرتے ہیں، وضو کی حالت میں رہتے ہیں، تو ان کے اعضائے وضو قیامت کے روز چمک رہے ہوں گے۔ آگے فرمایا کہ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، فرمایا کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اپنی اس چمک کو، اس روشنی کو بڑھائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ وضو کی حالت میں رہے۔ اور پھر جب انسان وضو کی حالت میں ہوتا ہے تو بہت ساری برائیوں سے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، طہارت کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو پہلی بات فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبْرَاتِ، فرمایا کہ یہ ان اعمال میں سے ہے جن اعمال کی وجہ سے اللہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت وضو کی حالت میں گزرے، اور سردیوں میں بھی بالخصوص جب وضو میں ہوں گے تو نماز پڑھنا بھی آسان ہو جاتی ہے، اور جب انسان وضو میں نہیں ہوتا تو پھر اس میں پریشانی ہوتی ہے۔ دوسری چیز وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، حضور نے فرمایا کہ پہلی تین چیزیں جو ہیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، ان میں سے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ایک نماز پڑھی ہے تو دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ حضور نے فرمایا بعض لوگ مسجد کی میخیں ہوتے ہیں، یعنی ان کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے۔ ایک نماز پڑھتے ہیں تو دوسری نماز کی بھی انہیں فکر ہوتی ہے کہ میں نے دوسری نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ پھر بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز کے انتظار میں مسجد میں رکا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، تو فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا اللہ اس کی بخشش فرما اور اس پر رحم فرما۔ یہ مسلسل فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ مسجد میں بیٹھا ہے صرف نماز کے انتظار میں، نماز پڑھ نہیں رہا، تو یہ جتنا وقت مسجد میں فارغ بھی اس نے گزارا ہے، یہ بھی اللہ اس کے نامہ اعمال میں نماز کا لکھ دیتا ہے، گویا کہ وہ نماز میں ہی ہے۔ تیسری چیز وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، مسجد کی طرف چل کر جانا۔ یہ اس سے پچھلے جمعے پر بھی میرا موضوع بھی یہی تھا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو ان میں سے تین یہ ہیں۔ تو فرمایا کہ انسان کے اعمال جن کی وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور وہ اعمال کفارہ بن جاتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان میں سے تیسرا نقل الاقدام الی الجماعت، مسجد کی طرف چل کر جانا۔ اور پھر سنن نبی داؤد شریف کی، ترمذی کی، ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت بریدہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قالا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، فرمایا کہ وہ لوگ جو رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں بالنور التام یوم القیامت، انہیں قیامت کے دن ایک نور کی خوشخبری سنا دیں۔ یعنی جو لوگ اندھیرے میں فجر کے وقت، آج کل تو وہ ماحول نہیں رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ دور دراز سے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو اندھیرے میں کہا کہ جو شخص اندھیرے میں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، جو صبح اور عشاء کی نماز کے وقت اندھیرے میں آتے ہیں مسجد کی طرف چل کر، تو انہیں خوشخبری دے دیں نور کی، بالنور التام یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اس اندھیرے کے بدلے میں نور عطا فرمائے گا۔ یہ تین اعمال فرمایا کہ وہ ہیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔
اگلے 3 اعمال فامت درجات، فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں جو انسان کے درجات میں بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، کھانا کھلانا۔ قرآن مجید میں اس چیز پہ اتنا زور دیا گیا ہے کہ بار بار اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے، حضور نے فرمایا جو شخص کسی بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اور پانی پلائے، اللہ اس کو دوزخ سے 7 خندق جتنے فاصلے کی دوری دور کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ بڑا اہم امر ہے کہ وہ شخص جس کو کھانے کی طلب ہے اور جو مستحق ہے، اس کے لیے صرف ایک وقت کے کھانے کا انتظام کرنا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے اس چیز سے۔ یہ اصل اخلاقیات ہیں اور یہ اصل عبادت ہے۔ اس چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اس ضمن میں ایک بات اور بھی سمجھ لیں، ہمارے یہاں عمومی طور پہ مسجد میں لوگ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ میں یہاں پہ کئی آ کے مجھے کہتے ہیں لیکن میں ان کا اعلان نہیں کرتا۔ اصل میں یہ ہیں پیشہ ور لوگ۔ میں آپ کو کئی چہرے بتا سکتا ہوں جو 3 سال سے ہر مہینے بعد آتے ہیں، وہی الفاظ ہیں، الفاظ بھی چینج نہیں کرتے، اور سیم الفاظ انہوں نے رٹے ہوئے ہیں اور اسی طرح آ کے دہراتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو، اور شرعی طور پہ جس بندے کے پاس مثلا اب دوپہر ہے، شام کا کھانا میں کھا سکتا ہوں تو میں نہیں مانگ سکتا، یعنی جب تک اگلے وقت کا کھانا میرے پاس موجود ہے تو میں کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ تو اس لیے ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور وہ لوگ جو مستحق ہیں اور وہ بیچارے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کو ان کے چہروں سے پہچانا کرو۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی گلی محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، جہاں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو سفید پوش لوگ ہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو ضرورت مند ہیں، جو مستحق ہیں، ان کو خود ڈھونڈ کے دینا چاہیے کون ہے، بجائے اس کے کہ جو مانگنے کے لیے آ جائے اس کو دیتے اور پھر ہم کہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ یہ جو مانگنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو تو ہر کوئی دے دیتا ہے، یہ بس 10 روپے 20 روپے 30 40، یہ نیت اچھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو دینے کی بجائے ان لوگوں کو ڈھونڈ کے دینا چاہیے جو واقعی مستحق ہیں اور کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو فرمایا کہ دوسرا عمل جو ہے جس سے انسان کے درجات میں بلندی ہوتی ہے وہ ہے اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ تو اس کے لیے جو مستحق ہیں اس کو تلاش کرنا چاہیے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے سے مستحق لوگ ختم ہو گئے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، موجود ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں، جو مانگتے ہیں وہ مستحق نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ دوسری چیز وافشاء السلامی، یہ پچھلے جمعے پہ میں نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی تھی کہ جب ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کو سلام کیا جائے، افشاء السلام، سلام کا پھیلانا اور سلام کرنا، سلام کا جواب دینا۔ اس پر جتنی بھی اس کے متعلق احادیث تھی اور میں نے تفصیل سے پچھلے جمعہ پر گفتگو کر دی تھی۔ دوسرا عمل کیا ہے جو انسان کے درجات میں بلندی جس سے ہوتی ہے؟ پہلا کھانا کھلانا بھوکے کو، اور دوسرا سلام پھیلانا۔ تیسری چیز والصلاۃ باللیل والناس نیام، فرمایا کہ رات کی نماز جب ساری مخلوق سو رہی ہو، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ تو یہ عمل فرمایا کہ ان اعمال میں سے ہے جن کی وجہ سے انسان کے اعمال میں بلندی ہوتی ہے۔ جب ساری مخلوق سو جائے تو اس وقت رات کا قیام کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے فضیلت والی نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو، رازی ہو، ہاتھ کچھ آتا نہیں بے آہ سحرگاہی۔ کہا کہ یہ بڑے بڑے لوگ جو بنے ہیں، عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو، رازی ہو، ہاتھ کچھ آتا نہیں بے آہ سحرگاہی،
ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی راتوں کو زندہ نہ کیا ہو، اپنی آنکھوں کو اپنے آنسوں سے تر نہ کیا ہو تہجد کے وقت، تو اس کو یہ مقام مل گیا ہو۔ ہاتھ کچھ آتا نہیں بے آہ سحرگاہی۔ سردیوں کی راتیں تو ویسے بڑی لمبی ہوتی ہیں، نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، تو جو شخص یہ عمل کر سکتا ہے ضرور کرنا چاہیے۔ اور یہ 24 گھنٹوں میں سے سب سے سمجھ لیں کہ قیمتی لمحات یہ ہوتے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق حلال عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ فرمایا کہ اللہ آسمان دنیا پہ آواز لگاتا ہے اس وقت، لیکن اس وقت ساری مخلوق سوئی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کی نماز جب لوگ سو رہے ہیں۔ تیسری چیز وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، تین چیزیں وہ ہیں جو انسان کو نجات دلاتی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، غصے میں بھی اور خوشی کی حالت میں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص غصے کی حالت میں دو انسانوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے، یعنی وہ جج نہیں بن سکتا جس کے اندر، وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتا جس کے اندر اپنے غصے کو کنٹرول نہ کر سکے۔ مد مخالف جو بھی اس کے اوپر کرے، جتنا بھی غصہ ہو، لیکن جب وہ انصاف کی سیٹ پہ بیٹھا ہے، لوگوں کے درمیان اس نے فیصلہ کرنا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری مخالف پارٹی کون سی ہے اور میرے چاہنے والے کون سے ہیں، تو وہ اس بنیاد پہ فیصلہ کرے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ قاضی میں جب تک 5 صفات نہ ہوں اسے روا نہیں ہے وہ قضا کے منصب پہ بیٹھے۔ پہلی چیز پاک دامن ہو، اس کے کردار پہ کوئی دھبا نہ ہو۔ دوسرا حضرت علی فرماتے ہیں کہ حلیم اور بردبار ہو۔ یہ جو بھی کسی کو پنچایت میں بنایا جائے، قاضی ہو، جج ہو، فیصلہ کرنے والا ہو، حلیم و تبا نہیں ہے اور غصے کی حالت میں فیصلہ کرے گا، جذبات میں آ کے فیصلہ کرے گا، تو حضرت علی فرماتے ہیں اس کو حق نہیں پہنچتا وہ قضا کے منصب پہ بیٹھے۔ پھر وہ جذبات کے مطابق فیصلہ کرے گا، قرآن کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، اور جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ اس کے پیش نظر نہیں ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں انسان کو نجات دلانے والی ہیں۔ وَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، کہ ادب کا دامن جو ہے وہ کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ دوسری چیز وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ ایک الگ پورا موضوع ہے۔ الْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، کہ انسان فقر میں، غریبی کی حالت میں اور آسائش کی حالت میں، دونوں حالت میں میانہ روی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ آج اکثر لوگ یہ رونا روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور جو جتنا کماتا ہے وہ اتنا زیادہ پریشان ہے۔ جو 50,000 کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو لاکھ کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو 2 لاکھ کماتا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اس کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے، اس کے بھی نہیں ہو رہے، تو کیا وجہ ہے؟ اسلام نے جو خرچ کے اصول بتائے ہیں میں نے اور آپ نے اس کو بھلا دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، کہ یہ انسان کو نجات دینے والی چیزیں ہیں۔ انسان فقر میں بھی اور پھر جب آسائش ہو اس حالت میں بھی انسان میانہ روی اختیار کرے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا آدھی معیشت ہے۔ اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا آدھی معیشت ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں عمومی طور پہ لوگ رزق حرام کیوں کماتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ضرورت کی وجہ سے نہیں کماتے، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ ضرورت کی وجہ سے لوگ رزق حرام نہیں کماتے، تعیشات کو پورا کرنے کی وجہ سے رزق حرام کمایا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اچھی جاب کرتا ہے، سرکاری جاب کرتا ہے، وہ اچھی اس کو انکم ملتی ہے، اس سے وہ اس کا گھر کا نظام چل رہا ہے، پھر وہ کیوں حرام کما رہا ہے؟ اس لیے کہ جو میرا بھائی ہے تو اس کا تو مکان بڑا اچھا ہے، میرا مکان اچھا نہیں ہے۔ بھئی مکان اتنا اچھا ہونا یہ نہ ضرورت ہے نہ حاجت ہے، یہ تو اپنے دل کی خواہش ہے کہ میرا خاندان، میرا بھائی، اس نے تو بڑی اچھی ٹائی لگوا لی ہے مکان پہ، میں کیوں نہ لگواؤں؟ پھر کیا کرے گا؟ رشوت لے گا، سود لے گا، دھوکہ دے گا، مکاری کرے گا، رزق حرام کمائے گا اپنی اس تعیشات کو پورا کرنے کے لیے جو اس کی ضرورت نہیں ہے۔
इसी तरह कपड़ा पहना हुआ है बस ठीक है, लेकिन अच्छा कपड़ा पहनना, नया पहनना कि फलां तो इतना अच्छा पहनता है, और फिर फैशन ने हमारा वैसे ही सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है, फैशन परस्ती ने। और फिर इंसान फैशन करने के लिए रिस्क हराम कमा रहा है, अगर रिस्क हराम नहीं कमाएगा तो फैशन पूरा नहीं होगा, और अगर रिस्क हराम कमा रहा है तो फैशन पूरा कर रहा है। और ये सारी चीजें किस में आती हैं? तय्युशात में आती हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वल कस्तु फिल फक्र वल गिना, ये उसूल जो बंदा अपनी जिंदगी में अपना ले उसको कभी परेशानी नहीं होती, फाइनेंशियल के मामलात वो डिस्टर्ब नहीं होते। जो अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाता चला जाए, जरूरियात पीछे पड़ी हैं, ख्वाहिशात आगे आ गई हैं, तो वो जितना भी कमाएगा वो फिर उसको पूरा नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल फुरकान में इरशाद फरमाया कि इबादुर रहमान अल्लज़ीना, फरमाया कि रहमान के बंदे हैं वो, उनकी अल्लाह ने सिफात बयान की है, उनमें से एक सिफत ये बयान किया वल्लज़ीना इज़ा अनफकू, वो लोग जो खर्च करते हैं, लम युसरिफू वलम यक्तुरू, ना फजूल खर्ची करते हैं ना कंजूसी करते हैं कि अल्लो तड़लों में उड़ा दें, और जहाँ खर्च करना है किसी गरीब पर, किसी मस्कीन पर, किसी यतीम पर, तो वहाँ फिर उनके हाथ बंध जाते हैं। फरमाया कि वो म्याना रवि वकाना बैना ज़ालिका कवामा, बल्कि ना फजूल खर्ची करते हैं और ना ही कंजूसी करते हैं, उसके दरमियान चलते हैं। तो दूसरी चीज़ क्या फरमाया? वल कसदु फिल फक्री वल गिना, कि हमेशा इंसान म्याना रवि इख्तियार करे। अगर इंसान को अल्लाह ने रिस्क की कसाइश दे दी है तो ये नहीं है कि उसको फिर हराम जगह पे लुटाता रहे। तीसरी चीज़ वखशियतुल्लाहि फी सिर्री वल अलानियति, फरमाया कि अल्लाह का खौफ जिस तरह एलानिया हो उसी तरह पोशीदा भी हो। कहा कि ये इंसान को निजात देने वाली चीज़ है। असल इंसान का जो स्टेटस है, ये बात ज़हन में रखे, वो इंसान की खलवत होती है। जो लोगों के सामने हमारा स्टेटस है वो असल स्टेटस नहीं है, ये बात ज़हन में बिठा लें। जो हम लोगों के सामने हैं वो हमारी हकीकत नहीं है, वो हमारी असलियत नहीं है। हमारी असलियत वो है जो हम खलवत में हैं। वो हर इंसान बेहतर समझता है, वो अपने गिरबान में निगाहें झुका ले और देखे कि खलवत में मेरी क्या हालत है और जलवत में क्या हालत है। जलवत हकीकत नहीं है, खलवत हकीकत है। तो फरमाया कि इंसान खशियतुल्लाहि फी सिर्री वल अलानियति, जिस तरह एलानिया लोगों के सामने है उसी तरह खुफिया भी हो। इब्न माजा की एक हदीस है, ये सुने। हजरत सोबान फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तहामा पहाड़ जैसी नेकियां लेके आएंगे। फरमाया कि वो नेकियां लेके आएंगे और वो नेकियां उनकी रूई की तरह बना के उड़ा दी जाएंगी। तो साहबा डर गए, या रसूलल्लाह ये कौन लोग होंगे, हमें भी बताएं कहीं हम भी उनमें शामिल ना हो गए। अब सुने वो कौन से लोग हैं। हुजूर ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो तुम्हारी तरह इबादत करते होंगे, तुम्हारे साथ रात को नमाजें पढ़ते होंगे, लेकिन जब कभी इनको मौका मिलता होगा, तन्हाई में होते होंगे तो हराम कामों का इर्तिकाब करते होंगे। बस ये असल चीज़ है। तो फरमाया कि खशियतुल्लाहि फी सिर्री वल अलानियति। चौथी चीज़, तीन चीज़ें फरमाया कि वह अम्मल मोहलिकातु, तीन चीज़ें हैं जो इंसान को हलाक कर देने वाली हैं, बर्बाद कर देने वाली हैं। फशोहुन मुताउन, कंजूसी जिसकी पैरवी की जाए। अभी हमने पिछली बात में पढ़ा कि इंसान, अल्लाह ताला ने अपने रहमान के बंदों की सिफ्त क्या बयान की है कि वो ना कंजूसी करते हैं ना फजूल खर्ची करते हैं। जो इंसान के ऊपर फ़र्ज है उसके ऊपर भी सांप बन के बैठ जाए, मसलन ज़कात है तो वो ना निकाले, जो वाजिबात है वो ही अदा नहीं करता, किसी का हक खा जाता है। तो फरमाया कि ये चीज़ इंसान को हलाक करने वाली है। दूसरी चीज़ वहवन मुत्तबाउन, फरमाया कि बेलगाम ख्वाहिशात की पैरवी करना, बेलगाम ख्वाहिशात की पैरवी करना, बस जो दिल में आया वो कर गुजरे, अपनी नफसानी ख्वाहिशात पे, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पे, ज़हनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबियन लिमा जितु बिही, फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी सारी ख्वाहिशात को मेरे उस दीन के ताबे ना कर दे जो मैं लेके आया हूँ। सहाबा की जिंदगियां देखें तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक साहबी ने अंगूठी पहनी हुई थी, सोने की अंगूठी, उनके इल्म में नहीं था, तो हुजूर ने उनकी तरफ देखा नहीं। उसने पूछा कि आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ
توجہ نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے؟ کسی نے کہا کہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اس نے اتار کے پھینک دی، وہی اتار کے پھینک دی، تو بعد میں کسی نے کہا یار یہ تمہارے لیے حرام تھی، مردوں کے لیے، گھر اپنی ماں بہن بیٹی کو دے دینا۔ اس نے کہا کہ نہیں، جو انگوٹھی رسول اللہ کی ناراضی کا سبب بنی ہے، اب اس کو میں اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے بھی نہیں لے جاؤں گا۔ تو فرمایا کہ دین کے مطابق جب تمہاری خواہشات نہ ہو جائیں تو فرمایا کہ پھر تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور خواہشات ایک ایسی چیز ہے، ان کو انسان کنٹرول نہ کرے تو پھر یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں۔ 2 گز زمین بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد، کہ خواہشیں تو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ اپنی بے لگام خواہشات کی پیروی کرتے چلے جانا اور کبھی پلٹ کے نہ دیکھنا کہ میں اپنی خواہش تو پوری کر رہا ہوں، اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتے ہیں، بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے سامنے میری ناک بچ جائے، ناک نہ کٹے، تو یہ بھی تو دیکھنا، یا ادھر ناک کٹوا لے یا اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ناک کٹوا لے۔ تیسری چیز اور آخری چیز، وَإِجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، فرمایا کہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں 3، ان میں سے تیسری چیز یہ ہے کہ کسی آدمی کا اپنی ذات پر اترانا، تکبر کرنا، فخر کرنا اپنی ذات پہ، تو یہ تکبر بڑی بری چیز ہے، انسان کو برباد کر دیتا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ حیثیت اور اوقات کیا ہے انسان کی؟ حضرت علی فرماتے ہیں عجبت لابن آدم اولہ نطفۃ وآخرہ جیفۃ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ابن آدم پہ حیران ہوتا ہوں، تعجب ہوتا ہے مجھے کہ اس کی آغاز ایک نطفہ ناپاک ہے اور اس کا انجام ایک ڈھیر ہے مٹی کا، مرنے کے بعد ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں۔ کہا کہ یہ ان دونوں کے درمیان کھڑا ہوا ہے۔ حضرت علی فرمایا پھر بھی تکبر کرتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ انسان کی اوقات ہے اور پھر تکبر کیسے کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ نطفہ ناپاک اس کا آغاز ہے اور ایک ڈھیر مٹی کا اس کا انجام ہے، تو پھر تکبر کس بات پہ ہے؟ پیر نصیر الدین نصیر کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ، اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ۔ اصل انسان کی اوقات یہی ہے بس، باقی جو کچھ انسان اپنے آپ کو مرضی سمجھتا پھرے وہ پھر اس کی اپنے عقل کا خمار ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ۔ انسان وہی ہے جو اپنی اوقات میں رہتا ہے، جو اس سے آگے بڑھ کے تکبر کرتا ہے حضور فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔